السلام علیکم دوستو۔ ایک ایسی رانی جس کی حکومت کی کبھی رات نہیں ہوتی تھی، اس رانی کے دل کا راجا اس کا نوکر ہو جائے گا۔ یہ کہانی سچی کہانی ملکہ انگلستان کوئن وکٹوریہ اور اس کے شاہی نوکر عبد الکریم کی ہے۔ کچھ نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ عاشق مزاج عورت تھی، تو کس نے کہا کہ عبد الکریم بھارتی جاسوس تھا، تو کسی نے کہا کہ عبد الکریم موقع پرست انسان اور چالاک انسان تھا۔ یہ بات تھی 1887 کی، جب ملکہ انگلستان کوئن وکٹوریہ کی تاج پوشی کی 50ویں سالگرہ یعنی گولڈن جوبلی کی تقریبات ہونی تھی، جس میں کوئن وکٹوریہ نے اپنے ہندوستانی مہمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے 2 ہندوستانی نوکر یا مترجم بھیجنے کا حکم دیا۔ کوئن کے حکم کو بجا لانے کے لیے آگرہ کے سینٹرل جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنے جیل سے 2 شاہی نوکر تیار کیے۔ دونوں شاہی نوکروں کو انگلستان یا انگلینڈ روانہ کرنے سے پہلے انگلش شاہی طور طریقے اور زبان کی ٹریننگ دی گئی۔ گولڈن جوبلی کی تقریبات شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی 20 جون 1887 کو لندن کے ملکہ وکٹوریہ کے محل میں عبد الکریم آ پہنچا۔ محمد حافظ عبد الکریم انڈیا کے جھانسی شہر کے قصبے للت پور میں 1863 کو پیدا ہوئے۔ عبد الکریم کے والد کا نام حاجی وزیر احمد تھا، جن کے 6 بچے تھے اور عبد الکریم دوسرے نمبر پر تھا۔ حاجی وزیر آگرہ سینٹرل جیل میں اسسٹنٹ ڈاکٹر تھا اور عبد الکریم بھی اس کے ساتھ سینٹرل جیل میں اپنے والد صاحب کے ساتھ 60 روپے ماہانہ کی تنخواہ پہ کام کرتا تھا۔ عبد الکریم کو انگلینڈ میں تو صرف کچھ ماہ کے لیے ہی بھیجا جانا تھا، مگر ملکہ وکٹوریہ نے جب اس گبرو نوجوان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کے اندر عبد الکریم کے لیے محبت پھوٹ پڑی، اور اس کے بعد عبد الکریم کو اپنے محل میں خانسامہ اور ٹیبل ویٹر بنا لیا گیا۔ عبد الکریم بہت اچھا خانسامہ تھا۔ اس نے بہت اچھے ہندوستانی کھانے محل میں بنائے اور ملکہ وکٹوریہ کو کھلائے۔ اس میں ہندوستانی چکن کڑھائی، پلاؤ، کھیر وغیرہ وغیرہ جو ملکہ کو بہت پسند آتے تھے، اور یوں عبد الکریم کی بنائی گئی ہندوستانی ڈشز ملکہ وکٹوریہ کے دسترخوان کی مستقل شاہی مینیو بن گئی۔ بات کی جائے ملکہ وکٹوریہ کی تو کوئن وکٹوریہ کی پیدائش کے کچھ دنوں ہی بعد کوئن وکٹوریہ کے والد انتقال کر گئے۔ ماں بہت سخت مزاج تھی، ماں کا پیار بھی مناسب نہ مل سکا۔ جب 20 سال کی عمر ہوئی تو شادی ہو گئی اور اس کے شوہر پرنس البرٹ بھی بھری جوانی میں مر گیا، جس کے بعد کوئن کی خالی زندگی میں جان براؤن نامی شخص آیا، جو کوئن کا شاہی نوکر تھا، جس کے ساتھ کوئن بہت قریب ہوئی، مگر 1883 کو جان براؤن بھی مر گیا۔ کوئن وکٹوریہ کو پرخلوص پیار ملا ہی نہیں تھا۔ عبد الکریم بہت زندہ دل، حاضر دماغ، مزاحیہ، پڑھا لکھا، ذہین اور سمارٹ انسان تھا۔ جب کوئن نے عبد الکریم کی خدمت داری اور غیر مشروط وفاداری دیکھی تو ملکہ اپنے آپ کو روک نہ سکی اور عبد الکریم ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ صرف 1 سال کے اندر ہی عبد الکریم ملکہ کا خاص نوکر بن گیا۔ آہستہ آہستہ شاہی نوکر سے عبد الکریم عرف عبدل ملکہ کا بہترین دوست بن گیا۔ عبد الکریم نے ہندوستانی ثقافت کو ملکہ کے سامنے بڑا سجا سجا کے پیش کرتا، جو ملکہ کو بہت پسند آتا، جس کی وجہ سے ملکہ نے عبد الکریم سے ہندوستانی زبان اردو سیکھنے کی تربیت لینا شروع کی، اور یوں یہ دوستی استاد اور شاگردی میں تبدیل ہو گئی۔ عبد الکریم ملکہ کو اردو، عربی، فارسی پڑھاتا، سکھاتا اور خود ملکہ سے انگریزی سیکھتا۔ ملکہ نے صرف 1 ہی سال میں اردو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھ لیا۔ وہ اپنی شاہی ہندوستانی نوکروں سے اور
ہندوستانی مہمانوں سے اردو میں بات کرنے لگی۔ ملکہ عبد الکریم پر بہت مہربان تھی۔ عبد الکریم کو ہندوستان میں 300 ایکڑ زمین جاگیر تحفے میں دی۔ ہندوستان میں 3 شاہی محلات میں عبد الکریم کو گھر دیے۔ عبد الکریم کے سارے خاندان کو انگلستان بلوا کر اپنے محل کے پاس گھر دیا۔ ایک دفعہ کا مشہور ذکر ہے کہ عبد الکریم کی طبیعت خراب ہو گئی تو ملکہ خود اس کی تیمارداری کرنے عبدل کے کمرے میں آئی اور اس کی خیریت پوچھی، اور تو اور اس کے تکیے سیدھے کیے، چادر سیدھی کی اور عبد الکریم کے سر کو بھی ملکہ نے سلایا۔ کوئن ہر روز صبح عبد الکریم کے گھر جاتی۔ عبد الکریم کو شاہی نوکر سے زیادہ پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا۔ عبد الکریم نوکر نہیں بلکہ وہ جینٹل مین بن چکا تھا۔ وہ اپنی شاہی وردی پر شاہی اعزازی میڈل لگا کر اور تلوار ساتھ لے کر چلتا تھا، جو کسی دوسرے شاہی نوکر کو اجازت نہ تھی۔ عبد الکریم ہندوستان کے سیاسی معاملات میں بھی کوئن کو صلاح دیتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے عبدل 1894 کو کوئن کا پرسنل سیکرٹری اور انڈین افیئرز کا ایڈوائزر بن گیا، جو کوئن کے شاہی اسٹاف محل کے اندر کوئن کے حکومتی عہدیداران کو ناپسند تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کو عبد الکریم سے قربت کی وجہ سے سخت تنقید کا بھی شکار ہونا پڑا، مگر ملکہ پر جتنی تنقید کی جاتی وہ اتنی شدت کے ساتھ عبد الکریم کی سپورٹ کرتی، جس کی وجہ سے محل کا ماحول تھم جاتا اور کسی کا بس نہ چلتا۔ عبد الکریم کے خلاف گوروں میں جیلسی بڑھتی جا رہی تھی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ کوئن وکٹوریہ عبد الکریم کو جو خط لکھتی تھی اس میں عبد الکریم کو ملکہ اپنا بیٹا لکھتی تھی، اور جب بھی محل میں عبد الکریم کو پکارتی تھی تو اس کو او مائی سن یا او مائی کڈ کہہ کر پکارتی تھی، جس کا اردو میں میننگ لی جائے تو یہ ہوگی کہ اے میرے بیٹے۔ ملکہ وکٹوریہ نے زندگی کے آخری 13 سال عبد الکریم کے ساتھ گزارے۔ ملکہ وکٹوریہ 1901 میں انتقال کر گئی، جس کے بعد عبد الکریم پر بہت سخت دن آئے۔ عبد الکریم کو ریٹائرمنٹ دے کر انڈیا واپس بھیج دیا گیا، جس کے بعد عبد الکریم کے گھر پر انگلستان کے وزیر اعظم کے حکم پر چھاپا مارا گیا اور عبد الکریم کے گھر میں ملکہ وکٹوریہ کے بھیجے گئے خطوط، یادگاری اشیاء، تصاویر عبد الکریم سے چھین کر ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دی گئی، جس کے بعد عبد الکریم نے بقایا زندگی غمنامی میں گزاری۔ بالآخر 46 سال کی عمر میں حافظ محمد عبد الکریم آگرہ کے شہر میں ملکہ کے چلے جانے کے 8 سال بعد انتقال کر گئے۔ یہ لازوال محبت آج بھی ایک افسانہ بنی ہوئی ہے کہ ملکہ کی محبت کا اسٹیٹس کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔